الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ فقہ حنفی پر غیر مقلدین اعتراض کرتے ہیں۔ غیر مقلدین نے جو اعتراضات کیے ہیں ہم نے اس کے جوابات دیے ہیں۔ آج ہم فقہ حنفی پر کچھ اعتراضات ذکر کریں گے، پھر ہم اس کے جوابات بھی ذکر کریں گے۔ اعتراض یہ کرتے ہیں امام ابو حنیفہ نے حدیث سننے میں قلت سماع، روایات کم سنے، اس لیے ان کا مذہب ضعیف ہے، اس لیے اس کا مذہب ضعیف ہے۔ ہم جواب دیتے ہیں قلت سماع کا مفہوم غلط سمجھا گیا ہے، اس کا مطلب حدیث روایت کی کمی ہے، حدیث علم و معرفت کی کمی نہیں۔ نمبر 2، امام صاحب نے روایت کم اس لیے کی کہ وہ احتیاط حدیث کے قائل تھے، جھوٹی نسبت سے ڈرتے تھے۔ نمبر 3، روایت کم کرنا محدثین کے نزدیک نقص نہیں، امام مالک، سفیان ثوری، لیث بن سعد، اوزاعی بھی کم روایت کرنے والوں میں شمار ہوتے تھے۔ نمبر 4، فقہ کے لیے بہت زیادہ روایت نہیں، گہرا فہم ضروری ہے، جو امام ابو حنیفہ کی سب سے بڑی قوت تھی۔ دوسرا اعتراض یہ کرتے ہیں فقہ حنفی میں استحسان استعمال ہوتا ہے، جو قرآن و حدیث سے ہٹ کر چلنے کا نام ہے۔ تو ہم جواب دیتے ہیں استحسان کا مطلب خواہش نہیں بلکہ قیاس جعلی چھوڑ کر ایک قوی دلیل، نصی ضرورت، عرف، سنت صحابہ لینا ہے۔ نمبر 2، یہ اصول خود صحابہ سے ثابت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی مواقع پر قیاس چھوڑ کر مصالح کو ترجیح دی۔ نمبر 3، امام شافعی رحمہ اللہ نے ابتدا میں استحسان پر تنقید کی مگر بعد میں اسے اپنے اصول میں مصالح مرسلہ کے عنوان سے قبول کیا۔ نمبر 4، دنیا کی جدید قانونی نظام بھی یہی اصول استعمال کرتے ہیں۔ تیسرا اعتراض یہ کرتے ہیں فقہ حنفی میں عورت کی گواہی نصب کیوں ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ تو ہم جواب دیتے ہیں احناف نے اس مسئلے میں سورہ بقرہ 282 نمبر آیت کی روشنی میں مالی معاملات میں 2 عورتوں کی گواہی کو قبول کیا ہے۔ نمبر 2، غیر مالی معاملات میں عورت کی گواہی کامل قبول کی۔ نکاح، رضاعت، خواتین کے مخصوص مسائل، پیدائش، بچپن، پردہ وغیرہ میں عورت کی تنہا گواہی حجت ہے۔ نمبر 3، یہ اعتراض احناف پر نہیں بلکہ قرآن پر ہے اور احناف صرف قرآن کی پیروی کرتے ہیں۔ نمبر 4، جدید عدالتوں میں بھی معاملے کی نوعیت کے مطابق گواہی کی طاقت بدلتی رہتی ہے، یہ کوئی انوکھی چیز نہیں ہے۔ اعتراض نمبر 4، فقہ حنفی عبادات میں حد سے زیادہ احتیاط کرتا ہے، جو آسانی والی شریعت کے خلاف ہے۔ جواب یہ ہے احناف کی احتیاط عام لوگوں کے لیے نہیں بلکہ قضاء، فتویٰ اور اجتماعی فیصلوں میں ہے تاکہ غلطی کم ہو۔ نمبر 2، عبادات میں احناف اصول یسر یعنی آسانی کو اختیار کرتے ہیں، مثال کے طور پر تیمم کے مسائل، مریض کی نماز، سفر میں رخصت، زکوٰۃ کی نصاب میں سہولت۔ نمبر 3، احتیاط اور شدت میں فرق ہے، احناف غلو نہیں کرتے، صرف اقلیت کو نقصان سے بچانے کے لیے فتویٰ سخت رکھتے ہیں۔ اعتراض نمبر 5، فقہ حنفی میں بیع و ربا کے معاملات جدید دور میں کمزور پڑ جاتے ہیں۔ جواب یہ ہے حنفی فقہ
دنیا کا سب سے زیادہ قاضیوں کا فقہ کہلاتا ہے، وہ معاملات میں سب سے زیادہ مضبوط تھے۔ نمبر 2، جدید اسلامی بینکاری کے بنیادی اصول مرابحہ، مضاربہ، قرض حسن، اجارہ، مشارکہ سب کے سب حنفی فقہ سے ماخوذ ہیں۔ نمبر 3، جدید معیشت کے 80% مسائل فقہ حنفی میں پہلے سے موجود اصولوں کے مطابق حل ہو جاتے۔ 6 نمبر اعتراض یہ کرتے ہیں فقہ حنفی کے فیصلے اکثر عرف پر ہوتے ہیں جو غیر شرعی چیز ہے۔ جواب یہ ہے عرف کو شریعت نے خود دلیل شرعی قرار دیا ہے۔ ما رأى المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن۔ قرآن بھی عرف کی بنیاد پر احکام بیان کرتا ہے، وعاشروہن بالمعروف۔ نمبر 3، فقہ حنفی میں عرف نص کے خلاف نہیں بلکہ نص نہ ہونے پر استعمال ہوتا ہے، جیسے مہر کی مقدار، لیکن دین کی شرائط، ملازمت کی عرفی اصول، کرایہ داری کی عرف جدید قانون سازی میں بنیادی ستون ہے۔ حنفی فقہ اسی اصول کے سب سے بہترین مثال ہے۔ تو یہ چند اعتراضات ہم نے ذکر کیے اور ہم نے اس کے جوابات دیے، یہ یاد کر لیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاکم